السلام علیکم اسٹوڈنٹس آج ہم اسلامیات جماعت ہفتم میں باب دوم حفاظت حدیث پہ بات کریں گے۔ اسٹوڈنٹس اس سے پہلے آپ جماعت ششم میں پڑھ کر آئے ہیں حفاظت قرآن۔ اسٹوڈنٹس حدیث آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل یا تقریر، یعنی جو کچھ جناب رسول خدا نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا یا خود کیا، اسے حدیث کہا جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس حدیث کے بنیادی معنی ہیں کوئی خبر یا کوئی بیان۔ اسٹوڈنٹس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کا لفظ اپنے کلام کے لیے خود پسند فرمایا۔ اسٹوڈنٹس حفاظت حدیث ہم پڑھ کر آئے ہیں حفاظت قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا تاکہ دین اسلام کی خالص اور اصل ہدایات قیامت تک محفوظ رہیں۔ اسٹوڈنٹس دین اسلام کو محفوظ رکھنے کے لیے صرف قرآن مجید کا محفوظ رہنا ہی کافی نہ تھا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات اور ہر عمل کا محفوظ رہنا بھی ضروری تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی بہترین انتظام فرما دیا۔ اسٹوڈنٹس یہ اس طرح کہ لاکھوں افراد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات اور ہر عمل کو محفوظ کرنے کے لیے اپنی تمام صلاحیتیں صرف کر دیں۔ نتیجے کے طور پر آج حدیث کے نام سے اتنا بڑا ذخیرہ موجود ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی ہر بات سے معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ ذخیرہ اتنا مستند اور اتنا مکمل ہے کہ تاریخ کے کسی شخصیت تو کیا، ہم کسی موجود شخص کے بارے میں بھی اتنی مستند اور تفصیلی معلومات حاصل نہیں کر سکتے جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس حفاظت حدیث کا یہ عظیم الشان کام کئی مراحل پر مشتمل تھا، جن میں سے ہم 4 مرحلوں پہ بات اس چیپٹر میں کریں گے۔ حفاظت حدیث کا پہلا مرحلہ دور رسالت۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو توجہ سے سنا اور ہر عمل کو غور سے دیکھا اور اس پر عمل کیا اور اسے دوسروں کو بتایا۔ اسٹوڈنٹس صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں احادیث معلوم کرنے کی بے حد لگن اور شوق تھا۔ وہ ایک دوسرے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں معلوم کیا کرتے تھے۔ ان کے حافظے بے مثال تھے۔ وہ ایک بار سن کر احادیث کو لفظ بہ لفظ یاد کر لیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں لکھنے کا رواج نہیں تھا اور یاد رکھنے کے لیے لکھنا عیب سمجھا جاتا تھا۔ اس کے باوجود چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احادیث لکھیں۔ ابتدا میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثیں لکھنے سے منع فرمایا کہ قرآن و حدیث مل نہ جائیں، مگر بعد میں جب لوگ قرآن اور حدیث کا فرق بخوبی سمجھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کی اجازت دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ معاہدے، حجۃ الوداع کا مشہور خطبہ اور دین کے احکامات کی تفصیل خود بھی لکھوائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر ابن العاص کو خود حدیثیں لکھنے کی اجازت فرمائی۔ دوسرا مرحلہ دور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد احادیث کے علم کے حصول اور تحقیق کا رجحان مزید بڑھ گیا۔ اسٹوڈنٹ صحابہ کرام وہ صاحب ایمان افراد تھے جو حدیث کے مقام و اہمیت کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ اسٹوڈنٹس برسوں بعد کوئی حدیث سنی جاتی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لفظ کے رد و بدل کے بغیر اسی طرح بیان کرتے جیسے برسوں پہلے سنائی تھی۔ اسٹوڈنٹس اس زمانے میں چند صحابہ نے اپنی حفظ کردہ احادیث کے مجموعے تحریر کیے، حالانکہ اس وقت لکھنے کے بجائے حفظ کرنے کا رجحان تھا۔ ان صحابہ میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ملتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگرد حمام بن منبع کو اپنی روایت کردہ احادیث لکھوائیں۔ ان کے علاوہ بہت سے دوسرے صحابی اور تابعین نے بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سن کر احادیث کے مجموعے مرتب کیے۔